ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے، خبروں کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی، خبریں ملاحظہ کریں۔ متحدہ عرب امارات کے شہر ابو ظہبی میں خلیج کے پہلے اسرائیلی سفارت خانے کا افتتاح۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات لگاتار مضبوط ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین کئی طرح کے سفارتی اور کاروباری معاہدے طے پا رہے ہیں۔ اس ضمن میں منگل کے روز اسرائیل نے خلیج کے اپنے پہلے سفارت خانے کا ابو ظہبی میں افتتاح کیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان کئی معاشی اور تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ ابو ظہبی میں موجود اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ یہ تاریخی لمحہ ہے۔ مشرقی وسطی ہمارا گھر ہے۔ ہم خطے کے تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئیں اور ہم سے بات کریں۔ ہمیں یہی رہنا ہے۔ ہم خطے کے تمام ممالک پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ اسی ماہ تل ابیب میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور اسرائیل میں UAE کے پہلے سفیر محمد الخواجہ نے تل ابیب میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ اس سے پہلے اسرائیل نے UAE میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا تھا اور تجربہ کار سفارتکار ایتا نوح کو اپنے مشن کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ سال تعلقات بحال ہوئے تھے اور اس کے بعد کئی مسلم ممالک نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے لیے بات چیت شروع کر دی اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ UAE نے 13 اگست 2020 کو اسرائیل کے ساتھ معمول کے سفارتی تعلقات استوار کرنے کے تاریخی امن معاہدے کا اعلان کیا تھا اور 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں طے شدہ معاہدے ابراہیم پر سابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد نے دستخط کیے تھے۔ UAE نے مصر اور اردن کے اسرائیل سے امن معاہدوں کے کوئی ربع صدی کے بعد معمول کے تعلقات استوار کیے تھے۔ اس کے بعد بحرین، مراکش اور سوڈان نے بھی اسرائیل سے معمول کے تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس نہ دہندگان سے وصولی کے لیے خواجہ سراؤں کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ سوچئے آپ ایک دن اچانک سو کر اٹھیں اور پتہ چلے کہ حکومتی اہلکار آپ کے گھر کے باہر تالا لگا کر اسے نہ صرف سیل کر گئے ہیں بلکہ باہر آپ کے ٹیکس نہ دہندہ ہونے کا ایک بڑا سا نوٹس بھی چسپاں کر گئے ہیں، جس سے سارے محلے کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کیا۔ دنیا بھر میں ٹیکس نہ دہندگان سے رقم نکلوانے کے لیے محکمہ ٹیکسیشن کے اہلکار مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے ٹیکس نہ دہندگان کے گھروں کے باہر تالے لگے اور نہ ہی نوٹس چسپاں کیے گئے بلکہ خواجہ سرا ٹیکس کی رقم نکلوانے کے لیے ان کے گیٹ پر پہنچ گئے، ہاتھوں میں مالکان کی ٹیکس نہ دہندگی کے نوٹس اٹھائے، شہر کے مختلف گھروں کی گھنٹیاں بجاتے اور خواجہ سراؤں کو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی جانب سے خاص اس کام کے لیے بھرتی کیا گیا ہے۔ خواجہ سراؤں کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ بھیک مانگنے سمیت ناچ گانے اور جسم فروشی کو محدود تنخواہ والی باعزت نوکری پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن ایشیا کے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث خواجہ سراؤں کے روزگار کے یہ ذرائع تقریباً ختم ہو کر رہ گئے ہیں اور نوبت جب فاقوں تک پہنچی تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ ایسے ہی مناظر ڈیرہ غازی خان میں بھی معمول بن گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں نہ دہندگان سے ٹیکس وصولی کے لیے خواجہ سراؤں کی خدمات لینے والے اس پائلٹ پروجیکٹ کو DG خان میں محکمہ پنجاب کے ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محمد آصف نے شروع کیا ہے۔
جعلی ویکسینیشن معاملے میں مرکزی وزارت صحت نے ریاستی حکومت سے رپورٹ طلب کی۔ جعلی ویکسینیشن معاملے میں مرکزی وزارت صحت نے ریاستی حکومت سے رپورٹ طلب کی ہے۔ مرکزی سیکرٹری صحت راجیش بھوشن نے چیف سیکرٹری کو خط لکھ کر اس پورے معاملے کی رپورٹ طلب کی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شوبندو ادھیکاری نے مرکزی وزارت صحت کو خط لکھ کر کہا تھا کہ جعلی ویکسینیشن معاملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کی جائے۔ مرکزی وزارت صحت نے شوبندو ادھیکاری کے اس خط کی بنیاد پر ہی چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ایک دن قبل ہی جعلی ویکسینیشن معاملے میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ اس میں کلیدی ملزم دیپ انجن کا چچا زاد بھائی بھی شامل ہے۔ کنچن دیپ سے متعلق پولیس نے کہا کہ وہ دیپ انجن کے دفتر کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان دونوں افراد کو 5 جولائی تک پولیس نے تحویل میں لیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ED نے کلکتہ پولیس سے اس معاملے میں ریکارڈ طلب کیا ہے۔ عام طور پر ED صرف مالی دھوکہ دہی کی جانچ کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کی تفصیلات ED کو ریاستی پولیس سونپتی ہے یا نہیں۔ پولیس تفتیش میں 3 نئی دفعات میں اس کیس میں شامل کیا گیا ہے۔ جعلی دوائیں تیار کرنا، جعلی دوائیں بیچنا اور تقسیم کرنا شامل ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ حکومت سعودی عرب نے پچھلے 1 سال کے عرصے میں مقیم غیر ملکیوں کے ویزے کی مدت میں کئی مرتبہ مفت توسیع کی ہے۔ یہ وہ غیر ملکی ہیں جو سعودی عرب سے چھٹی گزارنے اپنے ملک گئے اور بین الاقوامی پروازوں کے منسوخ ہو جانے کی وجہ سے مملکت واپس نہ آ سکے۔ غیر ملکیوں کے حق میں سعودی حکومت کا یہ اقدام قابل ستائش ہے۔ اس کی وجہ سے لاکھوں غیر ملکی اپنی ملازمتوں پر مملکت واپس آنے کے قابل ہوئے، مگر ان غیر ملکیوں کو سعودی عرب کے احکام کے مطابق کسی تیسرے ملک میں 2 ہفتے کوارنٹائن ہو کر آنا پڑ رہا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان غیر ملکیوں کو مملکت ہی میں کوارنٹائن ہونے کا موقع ملتا، اس سے ان کا کافی پیسہ اور وقت بچتا۔ ہندوستانی باشندے NRIs جن میں ریاست تلنگانہ کی اکثریت ہے، تیسرے ملک میں کوارنٹائن کی شرط پوری کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک جا رہے ہیں، جس کے لیے انہیں بھاری رقم خرچ کرنی پڑ رہی ہے اور اس عمل میں ان پر 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ یہ لوگ مشرقی یورپ، وسط ایشیا، سوویت یونین سے الگ ہوئے ممالک اور افریقہ کے ایسے ممالک جا رہے ہیں جن کے نام یا وہاں جانے کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابتدا میں یہ NRIs خلیج کے دیگر ممالک میں کوارنٹائن ہو کر سعودی آ رہے تھے، مگر یہ دروازے بند ہونے پر وہ مجبوراً دور دراز کے ممالک کا سفر کر رہے ہیں۔ چھوٹی ملازمتوں پر کام کرنے والے ہندوستانی باشندے جو کئی ماہ سے وطن میں بے روزگار بیٹھے تھے، قرض حاصل کر کے یہ سفر کر رہے ہیں اور مملکت پہنچ کر اپنی ملازمت سے رجوع ہو رہے ہیں۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں سردار ساحل کو سماعت فرمائیے گا۔ میری نظم کا عنوان ہے کہتے ہیں جس کو بھارت۔ پہلا بند ملاحظہ فرمائیے۔ الفت کی سرزمیں پر چاہت کا آسماں ہے، الفت کی سرزمیں پر چاہت کا آسماں ہے، خوشبو سے جس کی ہر سو مہکا ہوا سما ہے، خوشبو سے جس کی ہر سو مہکا ہوا سما ہے، انسانیت کی خاطر خوشیوں کا یہ جہاں ہے، امن و امان کا دریا جس میں رواں دواں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے۔ دوسرا بند کہا ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان سکھوں کے ہوں صلیبی، ہندو ہو یا مسلمان سکھوں کے ہوں صلیبی، ایک دوسرے سے الفت آپس میں ہے قریبی، ایک دوسرے سے الفت آپس میں ہے قریبی، مل کر گلے تہوار عید میں سب کہتے ہیں یا حبیبی، مل کر گلے یہ جانے بے شک ہے خوش نصیبی، قوموں کا بھائی چارہ اس ملک کا نشاں ہے، قوموں کا بھائی چارہ اس ملک کا نشاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے۔ انجیل اور قرآن گیتا کا ہے یہ فرمان،
مل کر رہیں جہاں میں ایک دوسرے سے انسان، مذہب کا درس ہی ہے اخلاق اور ایمان، آپس میں مل کے رہنا میرے وطن کی ہے شان، مسکن یہ رام کا تو خواجہ کا آستاں ہے، مسکن یہ رام کا تو خواجہ کا آستاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے۔ اور یہ بند دیکھیے کہ سندر پہاڑیوں سے ندیوں کی ہے روانی، سندر پہاڑیوں سے ندیوں کی ہے روانی، برکھا کی رت میں ہر سو فصلوں میں ہے جوانی، میرے وطن کے خطے تاریخ کی کہانی، پڑھتے ہیں ہم کتب میں الفاظ کی زبانی، کتنی شہادتوں کا اس میں لہو نہاں ہے، کتنی شہادتوں کا اس میں لہو نہاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے۔ اور یہ بند ملاحظہ فرمائیے، کہا ہے کہ اس ملک کی بہاریں، اس ملک کی فضائیں، اس ملک کی بہاریں، اس ملک کی فضائیں، ایک سمت دھوپ ہے تو ایک سمت ہے گھٹائیں، ایک سمت دھوپ ہے تو ایک سمت ہے گھٹائیں، شاداب کھیتیوں میں رقصاں کرے ہوائیں، شاداب کھیتیوں میں رقصاں کرے ہوائیں، سارے جہاں میں کوئی ایسا وطن دکھائیں، سارے جہاں میں کوئی ایسا وطن دکھائیں، ہندوستاں پہ ہر دم قدرت بھی مہرباں ہے، ہندوستاں پہ ہر دم قدرت بھی مہرباں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے۔ اور یہ بند دیکھیے کہ شاہوں کے کارنامے ان کی عمارتیں ہیں، شاہوں کے کارنامے ان کی عمارتیں ہیں، تاریخ اس کی شاہد زندہ صداقتیں ہیں، تاریخ اس کی شاہد زندہ صداقتیں ہیں، کیوں کر بدل سکیں گی یہ وہ حقیقتیں ہیں، کیوں کر بدل سکیں گی یہ وہ حقیقتیں ہیں، ہر ذرے سے نمایاں ان کی محبتیں ہیں، ہر ذرے سے نمایاں ان کی محبتیں ہیں، ایک تاج کو ہی دیکھو کتنا حسین جواں ہے، ایک تاج کو ہی دیکھو کتنا حسین جواں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے۔ اور آخری بند پر پہنچا ہوں، دیکھیے کہ آؤ کہ نفرتوں کو دل سے نکال دیں ہم، آؤ کہ نفرتوں کو دل سے نکال دیں ہم، آؤ کہ الفتوں کی اعلیٰ مثال دیں ہم، آؤ کہ الفتوں کی اعلیٰ مثال دیں ہم، آؤ دماغ کو پھر اونچا خیال دیں ہم، آؤ دماغ کو پھر اونچا خیال دیں ہم، آؤ کہ اب وطن کو دلکش جمال دیں ہم، ساحل یہ تیرا ہی کیا یہ سب کا آشیاں ہے، ساحل یہ تیرا ہی کیا یہ سب کا آشیاں ہے، کہتے ہیں جس کو بھارت یہ میرا دل ہے جاں ہے۔